نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 92 سے لے کر آیت نمبر 101 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، ہرگز بھلائی کو نہ پہنچ سکو گے، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ تو رات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے وہی ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں، جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد اور کافر بنا دیں گے۔ گویا ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، باوجود یہ کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی، بکل وہ صراط مستقیم پر آ گیا۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ یہود و نصارہ یہودیوں کے ساتھ جو ان کے معاملات اور ان کے مکر و فریب اور ان کے جو کردار تھا، اس کے بارے میں جو تفصیل جو ہیں وہ ملتی ہیں کافی ساری پچھلی آیات میں، لیکن آخری دو آیات جو ہیں
وہ بڑی معنی خیز ہیں اگلے آنے والے موضوع کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی مانو گے، اگر تم اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے چل پڑو گے، تو وہ تو کوشش کریں گے کہ تمہیں اپنے دین سے ہٹا دیں، تمہیں مرتد بنا دیں، تمہیں گمراہ کر دیں۔ اور تم کو کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کی ساری آیات، اللہ تعالیٰ کی آیات تمہارے اوپر پڑھی جا رہی ہیں، اور تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت موجود تھے اور آج ان کی سنت اور حدیث ہمارے اندر اسی طرح سے زندہ ہے، تو ان دونوں چیزوں کی موجودگی میں، یعنی قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ اس میں سارا کچھ بہت واضح ہے۔ اور یہ ذہن نشین رکھو، آیت نمبر 101 کا آخری حصہ، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، کہ جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط، جو شخص اللہ کے ساتھ چپک جائے، اللہ کے ساتھ چمٹ جائے، اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اللہ کو تھام لے، مضبوطی سے تھام لے، تو بلا شبہ وہ صراط مستقیم پر آ گیا، وہ ایک ایسے راستے پر آ گیا جو سیدھا اسے جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ معذرت۔ اب اسی آیت نمبر جو 101 ہے، اسی کنٹیکس میں یا اسی موضوع کو اگر ہم دیکھیں تو آگے آنے والی آیات جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے بہت ضروری ہدایات اور بہت اہم ہدایات جو ہیں وہ ان کو آگے آنے والے رکوع میں یا آج کے ہمارے سبق میں ملیں گی، جو کہ ہر وقت ہر مومن کو، ہر مسلمان کو، ہر اہل ایمان کو ہر وقت جس کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، جس کا ہر وقت احساس رکھنا اور خیال رکھنا اس کے لیے لازم ہے، تاکہ وہ اپنے اس سیدھے راستے پر چلتا رہے جس کا اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کے نام سے تذکرہ کیا کئی دفعہ قرآن مجید میں بھی۔ تو اسی موضوع کے تحت آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 102 سے ہمارا آج کا سبق شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم تقوی اختیار کرو اللہ کا، اللہ سے ڈرتے رہو، حق تقاتہ ہی، اس طرح کہ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، تقوی اختیار کرو جس طرح کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یہ آیت مبارکہ یا اس آیت کا یہ پہلا حصہ جو ہے وہ تقوی کی تلقین اور تقوی کی جو حکم اور نصیحت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس کے اعتبار سے یہ ایک بہت ہی گہری آیت ہے اور بہت ہی وسعت والی آیت ہے، بہت ہی ایک بڑا امپیکٹ آتا ہے مسلمان کی زندگی کے، مومن کی زندگی میں، جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تم ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا یا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تقوی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور محبت کے باعث گناہوں سے بچنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا، یہ تقوی کی ایک سمپلیسٹ جو ہے ڈیفینیشن ہے۔ تقوی جو ہے دراصل انسان کے دل کی وہ کیفیت ہے جو اسے ہر حال میں اللہ کی رضا کے مطابق چلنے پر آمادہ رکھتی ہے۔ یہ ایمان کا صحیح معنوں میں ایمان کا جو عملی مظاہرہ ہے، وہ تقوی سے انسان کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ ہوتا ہے اس کے ایمان کا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کو سن کر صحابہ کرام جو ہیں وہ گھبرا گئے یا وہ تھوڑا سا بے چین ہو گئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی تقوی کا حق جو ہے وہ ادا کر سکے، تقوی کا حق ادا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور صحابہ کرام جو ہے وہ بھی یہ بات سن کر مطلب ایک دفعہ وہ سوچ میں پڑ گئے، یا ایک دفعہ وہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ہم ایسی آیات کو پڑھتے ہیں، بس ترجمہ کرتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں، لیکن ان کا معنی اصل جو ہے، جو ہماری زندگی میں امپیکٹ ہونا چاہیے، وہ شاید ہمارے اوپر نہیں آتا، اس لیے ہماری اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی جیسے کہ صحابہ کرام کے اندر یہ کیفیت طاری ہوئی، اجاگر ہوئی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی تقوی کا حق
جو ہے وہ ادا کر سکے اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے میں، وہ کس طرح سے جو ایک مشکل امر ہے۔ تو پھر جب سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 16، جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یعنی تقوی اختیار کرو تم جس طرح سے تم استطاعت رکھتے ہو، جتنی تم طاقت اور قوت رکھتے ہو، اس کے مطابق تم اللہ کا تقوی اختیار رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور استطاعت کا جب اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی تذکرہ کیا کہ جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، تو وہ ظاہری الفاظ کے اعتبار سے تو ایک بڑی ریلیکسنگ آیت لگتی ہے، یا الفاظ لگتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جتنا تم کر سکتے کر لو، لیکن اپنے گریبانوں میں جان کر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا کر سکیں، اور ہماری پکڑ جو ہے وہ اللہ کے حضور ہوگی کہ اگر ہم نے اپنے استطاعت کے مطابق وہ حق جو ہے وہ ادا نہیں کیا۔ تو اے ایمان والو، اللہ سے تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو اس قدر جس قدر اس کا حق ہے تقوی اختیار کرنے کا۔ ولا تموتن، اور دیکھو کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور دیکھو، احساس رکھو، خیال رکھو کہ تمہیں کہیں ایسی حالت میں موت نہ آ جائے کہ تم ایمان سے دور تھے، تم ایمان سے دور ہو، یعنی تمہاری موت جو ہے، تو یہ میک شور کرو کہ تمہاری موت جو ہے وہ ایمان کی حالت میں ہی ہو۔ یعنی ایمان کا کچھ سوری موت کا کچھ بھروسہ مت کرنا کہ اس کا وقت مقرر ہے، جو کسی کو پتہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، کہ کسی بھی وقت موت کا وقت جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ لہذا ہر وقت اللہ کے حضور مطلب اپنے معاملات جو ہیں ان کو سیدھا درست رکھنے کی کوشش کرنا، اور اپنے ایمان کو ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ اور ثابت قدم رکھتے ہوئے اسی کے اوپر چلتے رہنا۔ یہ نہ ہو کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ ڈول رہا ہو، تم ایمان کی مضبوط کمزور ترین حالت میں ہو، یا ایمان سے برخلاف تم ایسی کچھ الٹی پلٹی باتیں کر رہے ہو یا کام کر رہے ہو، اور ایسی حالت میں تمہاری موت آ جائے، تو ایسی صورت میں تم بہت مشکل میں پڑ سکتے ہو۔ تو لہٰذا یہ آیت اگر ایک کمپلیٹ آیت کے طور پر دیکھیں تو اس میں بہت گہری نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے کہ ایک وہ تقوی جو ہے اس کو اختیار کرو جس قدر تمہارے لیے ممکن ہو۔ سورہ تغابن کی آیت کو اگر ساتھ ملا کر اس کے دیکھیں تھے، اور پھر ہر وقت ہر تمہارے ذہن میں اللہ کی جو اللہ کی طرف تمہارا ذہن جو ہے وہ رہنا چاہیے کہ کہیں اچانک تمہارے اوپر موت آ گئی تو تم کسی ایسے عمل میں گرفتار نہ ہو جاؤ جو تمہارے لیے مشکل کا باعث بنے اور تمہارے عملوں کو ضائع کر دے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، پچھلی آیت کے نسبت سے ایک روایت ہے جو کہ مسند احمد اور ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کی تلاوت کی اور فرمایا، اور اگر جہنم کے تھوہر کے درخت کا ایک قطرہ بھی گرا دیا جائے تو وہ تمام روئے زمین کے لوگوں کی زندگی کو تلخ کر دے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا ہی توہر ہوگا۔ یعنی دنیا کی زندگی میں جنہوں نے احساس نہ کیا ان چیزوں کا، اور ان کی موت خدا نہ خواستہ ایسی حالت میں ہوئی کہ وہ ایمان پر نہ تھے، اپنی کمزوری میں مرے یا کفر میں مرے یا اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کا ایسا معاملہ ہوا، تو پھر ان کو جب تھوہر کھانے کو دیا جائے گا تو ان کی کیفیت ہوگی، اس کا اندازہ کرنا دنیا کی زندگی میں ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص فوت نہ ہو مگر وہ اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے امید جو ہے وہ وابستہ ضرور رہنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ رکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہر وقت جو ہے وہ اپنا کنیکشن اسٹیبلش کر کے رکھنا، اللہ کے ساتھ ہر وقت اپنے لو لگا کر رکھنا، اور اللہ ہی کے ساتھ ہر معاملات کو ہر وقت منسوب کر کے رکھنا۔ یہ اللہ کے ساتھ حسن زن ہے، اور حسن زن کا مطلب یہ ہے کہ پھر امید بھی رکھنا کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کا بدلہ ہمیں ضرور اچھے انداز میں دے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک روایت میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح سے رہو جس طرح سے
परदेसी या राहगीर जो है वो गुजरने वाला, एक रास्ते से गुजरने वाला वो होता है। दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो। ये दुनिया की हकीकत जो है वो इस सराय से ज़्यादा नहीं है। इसी तरह से बुखारी की एक और रिवायत हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से ही, कि जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतज़ार मत करो, जब तुम सुबह करो तो शाम का इंतज़ार मत करो। अपनी तंदुरुस्ती की हालत में अपनी बीमारी की फ़िक्र करो, और अपनी ज़िंदगी की हालत में अपनी मौत की फ़िक्र करो। ये उसका मफहूम है उस कौल का, जो कि हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि तुम्हारी आज जो भी कैफियत है, बस अगले लम्हे की तुम फिक्र करो। यही मतलब बेहतरीन तरीका है कि तुम अपने आप को ईमान के ऊपर मजबूत रख सकते हो, और मौत के वक्त ईमान का तुम्हारा होना, मजबूत होना, ये तुम्हें यकीनी बनाता है। वगरना अगर तुम अल्लाह के साथ अपना राब्ता जो है उसको कमज़ोर करोगे, तोड़ दोगे, तो ऐन मुमकिन है कि तुम्हारे साथ कुछ डिफरेंट तरह के मामलात भी हो जाएं। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, और देखो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। और देखो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, जमीअन, तुम सब मिलकर। और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। माजर अब इस आयत में अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे हुए रखने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। अगर हम इससे पहले अपनी वही आयत नंबर 108 101, जो कि पिछले सबक की आखिरी आयत थी, उसकी तरफ अब दोबारा अगर जाएं, तो आयत नंबर 101 का आखिरी जो आयत नंबर 101 का आखिरी हिस्सा जो है, वह मन यअतसिम बिल्लाहि, और मजबूती से थाम लेगा, जो कोई मजबूती से थाम लेगा अल्लाह के दामन को, फ़क़द हुदिया इला सिरात मुस्तकीम, तो वो सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चल निकलेगा। या जिसने अल्लाह को मजबूती से थाम लिया, गोया कि वो सिरात मुस्तकीम पर चल पड़ा, एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जो कि सीधा उसे जन्नत में ले जाने वाला है। इसी तरह से सूरह हज में भी इसी तरह से सूरह हज में भी इसी तरह के अल्फाज आए हैं, जिसमें वातसिमु बिल्लाहि लिखा हुआ है। आयात के जो अल्फाज हैं, वातसिमु बिल्लाहि, यानी कि अल्लाह के साथ चिमट जाओ, अल्लाह को पकड़ लो, अल्लाह को मजबूती से थाम लो। अब अल्लाह को मजबूती से थाम लो क्या मतलब, जो कि इसी आयत में 101 नंबर और सूरह हज की आयत में आता है। तो अल्लाह को मजबूती से कैसे थामना है, उसकी एक्सप्लेनेशन हमें इस आयत नंबर 103 में मिलती है, कि अल्लाह को मजबूती से थाम लो बिहब्लिल्लाहि, उसकी रस्सी के जरिए से, जमीअन, सब के सब मिलकर, मुत्तफिक होकर, एका करके, आपस में इत्तेहाद को कायम रखते हुए, तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, अल्लाह की रस्सी के साथ मजबूती से चिपक जाओ, लपक जाओ, या उसके साथ चिमट जाओ, या उसके साथ तुम अपने आप को लटका लो, उसके साथ मजबूत कर लो। अब ये हब्लुल्लाह जो है, अल्लाह की रस्सी, अल्लाह की रस्सी क्या है, इसके बारे में जो मुतद्दद अहादीस मिलती हैं, और सबसे ज़्यादा जो जाना माना एक जो पहलू इसका हमें मिलता है, वो है कि अल्लाह की रस्सी से मुराद यहाँ पर कुरान मजीद है। और इसके बारे में बहुत सारी अहादीस जो है वो हमें इसकी तरफ इशारा करती हैं। जैसे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुन, हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्ज, यानी अल्लाह की रस्सी को थामे रखना, यही वो मजबूत रस्सी है जो आसमान से जमीन तक तनी हुई है। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब शुरू फ़इन्न हाज़ल कुरआन सबबुन तरफुहु बियदिल्लाहि व तरफुहु बिअयदीकुम, यानी खुश हो जाओ, खुशखबरियां मनाओ, ये कुरान एक ऐसा वास्ता है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, और एक सिरा तुम्हारे हाथ में है। यानी ये कुरान एक ऐसी रस्सी है जिसका एक सिरा जो है वो अल्लाह के हाथ में है, और दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। यानी इसके अलावा अगर हज़रत अली का एक और कौल है, जो कि तिरमिज़ी में हमें मिलता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितने आएंगे। ये एक लंबी हदीस है, उसका एक मुख्तसर मफहूम जो है उसमें हम तज़किरा करते हैं, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने आएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि उनसे निकलने का रास्ता क्या है।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں تم سے پہلے لوگوں کے حالات بھی ہیں، تمہارے بعد آنے والے لوگوں کی خبریں بھی ہیں، اور تمہارے درمیان فیصلے بھی ہیں۔ یہ مزاح نہیں ہے بلکہ حق ہے۔ جو اسے چھوڑے گا اللہ اسے ہلاک کرے گا، جو ہدایت اس کے علاوہ کسی اور میں ڈھونڈے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہی حکمت برا ذکر ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری ہمیں مطلب احادیث جو ہیں وہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ حبل اللہ جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید ہے، کتاب اللہ ہے، اور یہ ایسی رسی ہے، ایک ایسا واسطہ ہے جو ڈائریکٹ ایک انسان کا براہ راست اللہ کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ استوار کرتی ہے کہ اللہ یہ ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا حصہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ عز و جل کی کتاب یعنی کتاب اللہ ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، حبل اللہ ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہو گیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہو گیا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، یاد رکھو اے میرے اہل بیت کے معاملے میں میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یعنی اس حدیث میں بھی اور باقی بھی جتنی احادیث اس میں ہم نے تذکرہ کیا، اس میں قرآن مجید کو حبل اللہ کے ذریعے حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی کا تذکرہ کیا۔ اب دیگر اس کا فردر اس کو ایکسٹینشن یا فردر اس کی ایکسپلینیشن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں جو ہمیں مختلف تفسیروں میں ملتی ہے۔ اس میں حبل اللہ کا ایک معنی جو ہے یا ایک اس کا مفہوم جو ہے یہ تو مطلب بہت واضح ہے کہ اس سے مراد کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، لیکن اس کا دوسرا مفہوم جو ہے وہ اللہ کا دین بھی ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے اسلام ہو سکتا ہے، اللہ کا دین بھی ہو سکتا ہے، یعنی کتاب و سنت۔ اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی اس حبل اللہ کا حصہ ہوتی ہے اور حبل اللہ کا حصہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تشریح اور اس کے فہم یا اس کو صحیح طور پر سمجھنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ سنت رسول اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بہت سارے میٹر ایسے ہیں جو کہ ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں لیکن اس کی ایکسپلینیشن جو ہے بغیر حدیث کے ہمارے لیے سمجھنا جو ہے ممکن نہیں ہے۔ اس کی پوری ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہے، بہت ساری اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، فرضیت کے بارے میں اس کے بارے میں بہت ساری آیات آئیں، لیکن نماز کو کب پڑھنا ہے، کس انداز میں پڑھنا ہے، وہ ساری تفصیل جو ہے وہ ہمیں سنت اور حدیث سے ملتی ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جیسے کہ مردار جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرام قرار دیا، لیکن سمندر کا جو مردار ہے اس کے لیے پھر احادیث سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ سمندر کا مردار جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو گویا کہ ایسی بہت ساری چیزیں، اور اس کی مثال کے طور پر ایک اور حدیث جو ہے وہ ہم اگر تذکرہ کرتے ہیں جو کہ بخاری میں ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، موجود تھے، کہ اتنے میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیں۔ پھر اس کا فریق یعنی مخالف جو گروہ تھا یا مخالف فرد جو شخص جو تھا وہ کھڑا ہوا، اور وہ نسبتاً زیادہ سمجھدار تھا پہلے شخص سے، تو اس نے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیجئے اور مجھے کچھ بیان کرنے کی اجازت دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا، میرا لڑکا اس شخص کے ہاں مزدوری کرتا تھا، اس شخص کی بیوی کے ساتھ زنا کر بیٹھا، میں نے اس کی طرف سے فدیہ کے طور پر 100 بکریاں اور ایک غلام اس شخص کو دیا۔ پھر میں نے کچھ اہل علم لوگوں سے مسئلہ دریافت کیا تو مجھے پتا چلا، انہوں نے بتایا
کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطنی ہوگی، نیز اس شخص کی بیوی کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ضرور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، 100 بکریاں اور غلام جو ہیں وہ واپس کیے جائیں، اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور اسے 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اور اے انیس، تم اس شخص کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ زنا کا اعتراف کر لے تو اسے سنگسار کر دو۔ اس پر حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صبح کو اس کے پاس گئے، اس نے اعتراف جرم کر لیا اور چنانچہ حضرت انیس نے اسے سنگسار کر دیا۔ اب یہ حدیث جو ہے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ جو ہے وہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ اب کتاب اللہ جو ہے یا قرآن مجید میں جو ہے، اس میں ہمیں 100 کوڑے اور سنگسار کا حکم جو ہے وہ تو ملتا ہے زنا کے بارے میں۔ اگر غیر شادی شدہ نے زنا کیا تو اس کو 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ زانی ہے تو اس کو سنگسار کرنے کا حکم قرآن مجید میں ملتا ہے۔ لیکن 1 سال جو جلا وطنی ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ملتی۔ اس کے بارے میں مختلف جو ہمارے ائمہ کرام ہیں ان کی رائے ہے، اکثر جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ جو جلا وطنی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جس کا تذکرہ کیا، وہ ایک، کوئی کہتا ہے کہ وہ حد جو ہے وہ اس میں ہے، کوئی کہتا ہے وہ تعزیر کے حکم میں آتی ہے۔ بہرحال اس کے مختلف اوپینین اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، لیکن اس حدیث میں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، اللہ کی قسم اٹھا کر، کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کروں گا، اور پھر انہوں نے جو فیصلہ کیا اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی ہے، اور کچھ حصہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حبل اللہ میں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ، یعنی اللہ کی کتاب کا میں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت رسول اور حدیث رسول جو ہے وہ بھی ساتھ ملائیں گے، تو پھر ہم ایک کمپلیٹ پیکج جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، جو کہ 100% ایکسپلینیشن اور بہترین رہنمائی جو ہے وہ قرآن مجید کی ہمیں کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں، اگر تو حبل اللہ سے مراد ہے کتاب و سنت، شارٹ فارم میں اگر اس میں رکھیں تو کتاب و سنت، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید اور سنت رسول اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دونوں کو چیزوں کو ملا کر ہم حبل اللہ کہیں گے۔ تو حبل اللہ واعتصموا، اور تم مضبوطی سے تھام رکھو، جیسا کہ ہم نے پہلے تذکرہ کیا کہ حبل اللہ جو ہے وہ ایک کنیکشن ہے انسان کے اور اللہ کے درمیان براہ راست۔ اب اس کنیکشن کے درمیان کوئی تیسرا فرد وہاں پر موجود نہیں ہے، براہ راست اللہ کے ساتھ رابطہ، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ براہ راست ایک کمیونیکیشن جو ہے وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے حبل اللہ کے ذریعے، یعنی کہ قرآن و سنت کے لیے۔ اور یہ نقطہ جو ہے یہ بہت اہم ہے ہمارے ساتھ، ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹا کر رکھنا، نہ صرف آج کا آئندہ سبق جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے، بلکہ بہت سارے ہمارے معاملات جو ہیں ان کو سدھارنے کے لیے، ان کو مطلب درست کرنے کے لیے، کہ کتاب و سنت ایک واحد ذریعہ ہے جو انسان کا، کسی بھی انسان کا براہ راست اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اس کو مضبوط کرتا ہے، قائم کرتا ہے۔ اور پھر آگے کہا کہ جمیعاً، تم سب کے سب مل کر، سب کے سب مل کر، اسی کی آگے ایکسپلینیشن جو ہے وہ آگے سب آیات میں آئے گی، کہ سب سے سب مل کر، یعنی تمام مضبوط ہو کر ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہوئے اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جاؤ، چپک جاؤ۔ ولا تفرقوا، اور دیکھو تم تفرقے میں مت پڑنا، فرقے میں مت کرنا، تم ایک گروہ بندیاں مت بنانے لگ جانا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، جمیعاً سب مل کر، نہ کہ لا تفرقوا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگ جانا، ایک دوسرے کے خلاف اقدامات کرنے لگ جانا اور ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرنے لگ جانا، بلکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اللہ کی رسی کے ذریعے سے مطلب اللہ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ اس کو مضبوط رکھنا ہے۔ اب یہاں پر دوسرا نقطہ جو ہے اس آیت کا، یہ بھی بہت معنی خیز ہے اور بہت اہم ہے اور بہت ہی مطلب ہمارے لیے نصیحت کی ایک چیز ہے، جس کو افسوس کے ساتھ کہ ہم آج بھلا چکے ہیں، چاہے ہمارے دینی اور روحانی معاملات ہوں، چاہے ہمارے معاشرتی اور معاشی معاملات ہوں، چاہے ہمارے سیاسی معاملات ہوں، ہر معاملے میں ہم نے اس میٹر کو پس پش ڈال رکھا ہے۔ تو ولا تفرقوا، تم تفرقے میں مت پڑنا،
تم فرقہ بازی مت کرنا، گروہ بندی مت کرنا، یعنی اللہ کی مضبوطی کو پکڑے رکھنا، اور فرقے کے سے بچنے کی تاکید کی بارے میں بھی بہت ساری احادیث جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تین باتوں کو پسند فرمایا ہے اور تین باتوں کو تمہارے لیے ناپسند فرمایا ہے۔ وہ تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور تفرقہ بازی اختیار نہ کرو، اور جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند فرمایا ہے وہ بے مقصد ادھر ادھر کی باتیں کرنا، کثرت سوال کرنا اور مال کا ضائع کرنا ہے۔ یہ تین باتیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمائی، اور جو پسند فرمائی اس میں ایک بات جو ہے وہ بھی ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھو اور آپس میں تفرقہ مت کرنا، فرقہ بازی مت کرنا۔ بخاری کی ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں اختلاف نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا تو وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں کی ہلاکت اور بربادی کی ایک وجہ جو ہے وہ ان کے درمیان اختلاف کا ہونا بھی تھا۔ کس طرح سے وہ آپس میں اختلاف کرتے رہے اور ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے رہے، اور یہ وہ سارا کچھ۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرنا، سختی میں مبتلا نہ کرنا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ پھیلانا، اتفاق رکھنا، اختلاف نہ کرنا۔ اور ایک اور حدیث اگر اس ضمن میں ہم دیکھیں جو کہ مستدرک حاکم میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ایک حدیث کی بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت کے وسط میں جگہ حاصل کرے تو وہ جماعت کے ساتھ چمٹ جائے، کیونکہ اکیلے شخص کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور دو آدمیوں یعنی جماعت سے شیطان دور بھاگتا ہے یا دور ہو جاتا ہے۔ تو اکیلے شخص کے ساتھ شیطان چپکا رہتا ہے، لہذا تم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کر کے رکھنا، کیونکہ جب تم آپس میں متحد ہو جاؤ گے، اتفاق کرو گے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو سپورٹ کرو گے اور ایک دوسرے کو مضبوط کرو گے، تو شیطان جو ہے وہ تم سے دور بھاگ جائے گا اور وہاں پر پنپ نہیں پائے گا۔ تو یہ احادیث جو ہیں یہ بھی ہمیں بہت بہترین رہنمائی کرتی ہیں کہ تفرقہ جو ہے اس سے بچنے کی ہر ممکن جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ فرقہ بندی سے بچنے اور آپس میں اتحاد قائم رکھنے کا واحد اور مؤثر ذریعہ جو ہے وہ یہی قرآن و سنت ہے، جس کا تذکرہ جو ہے وہ ابھی حبل اللہ کے ضمن میں ہم نے کیا، اور حبل اللہ کے ضمن میں ہی جمیعاً سب کے سب مل کر یعنی متحد ہو کر اس قرآن و سنت کو تم پکڑ لو، یہی قرآن و سنت کو مقدم رکھنا اور اسی کے مطابق اپنے معاملات کو پرکھنا اور اختلافات کو جانچنا، یہی ایک مسلمان امت جو ہے اس کی مضبوطی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور اس کی تائید جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 بھی کرتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے کس طرح سے تھامنا ہے۔ اس میں تو ہے ایک راستہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح سے تم اللہ کے ساتھ براہ راست اپنا کنیکشن اسٹیبلش کر سکتے ہو، لیکن اس کی مزید ایکسپلینیشن کہ کس انداز میں یا کیا قانون یا کیا طریقہ یا کیا رول تم اپناؤ کہ جس کے ذریعے سے تم آپس میں اتفاق اور محبت کو قائم رکھ سکتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم حبل اللہ کے اصل جو مقصد اور مفہوم ہے اس تک پہنچ سکتے ہو، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خیر وأحسن تعویلا۔ یعنی اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان لوگوں کی جو تم میں سب میں صاحب امر ہوں۔ صاحب امر یعنی حکمران اور ذمہ دار اور علماء اور مفسرین اور مطلب جتنے جو لوگ ہیں، بااثر لوگ جو ہیں، یا چاہے سیاسی اعتبار سے ہو چاہے روحانی اعتبار سے ہو، جو تمہاری لیڈرز ہیں ان کے بارے میں۔ دوبارہ اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تمہارے درمیان صاحب امر ہیں۔ پھر اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو تو تم اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی طریقہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔
تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی بھی اطاعت کرو جو کہ تمہارے درمیان صاحب امر ہیں، تمہیں راستہ دکھاتے ہیں، تمہیں گائیڈ کرتے ہیں، تمہارے لیڈرز ہیں۔ لیکن اگر تم آپس میں اختلاف کر جاؤ، چاہے وہ لیڈرز ہیں چاہے جو کچھ ہیں، اگر کسی معاملے میں تم میں اختلاف آ جائے، اختلاف رائے پڑ جائے، کوئی معاملے میں مزید انفارمیشن چاہیے، کوئی معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب مختلف رائے ہوگی، تو ایسی صورت میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کے معاملے کو لوٹا دو۔ اللہ اور اس رسول کا فیصلہ جو ہے اس کو تم جانچنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس میٹر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم ایک پوائنٹ پر متفق ہو جاؤ گے، ایک پوائنٹ پر تم اتحاد کرو گے۔ اور یہی قانون جو ہے، جب تک ہمارے اسلاف ان اصولوں پر قائم رہے تب تک علمی طور پر اختلافات موجود تھے۔ علمی طور پر تو اختلافات صحابہ کرام کے زمانے میں اور تابعین اور تبا تابعین کے زمانے میں بھی اختلافات موجود تھے، لیکن ان میں کوئی گروہ بندی نہیں تھی، ان میں کوئی تفرقہ نہیں تھا، ان میں کوئی فرقہ پرستی نہیں تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی ان کے درمیان اختلاف ہوتا، جب بھی ان کے درمیان کوئی بات چیت اس طرح سے چلتی، اختلاف رائے ہوتا، تو پھر اپنے معاملات کو وہ پرکھتے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ، کہ قرآن و سنت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے۔ اور جب وہ قرآن و سنت کی طرف لوٹتے تو دوبارہ ان میں اتحاد جو ہے وہ مضبوط ہوتا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اور زیادہ مضبوط ہوتے، نہ کہ وہ بکھرتے اور نہ ہی وہ تفرقے میں پڑتے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ جب شخصیت پسندی شروع ہوئی ہمارے درمیان، تو ہر ایک جو ہے وہ اپنی عقیدت اور اپنی اطاعت کا محور جو ہے وہ اپنی پسندیدہ شخصیت کے اقوال و افعال تک محدود کرنا شروع کر دیا، کہ ہمارے امام نے ہمیں یہ فرمایا، ہمارے فلاں عالم نے، ہمارے فلاں بزرگ نے، ہماری فلاں شخصیت نے ہمیں یہ فرمایا، اور وہ تو بڑی معتبر شخصیت تھی، وہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت تھی، وہ بڑی دین پر رکھنے والی شخصیت تھی، نو ڈاؤٹ کہ وہ دین پر قائم رہنے والی شخصیات تھی، ساری کی ساری، ساری کی ساری صد قابل احترام ہے۔ لیکن غلطی کا احتمال جو ہے وہ ہر طرف موجود ہو سکتا ہے، اختلاف رائے جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا جب سے شخصیت پسندی شروع ہوئی اور پھر اس شخصیت کی عقیدت اور اطاعت جو ہے اسی کو مطلب جب لوگوں نے مضبوط پکڑ لیا، تو ایسی صورت میں فرقے اور گروہ جو ہے وہ بننا شروع ہو گئے، کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی پسندیدہ شخصیت جو ہے اس کے مطابق اپنے معاملات کو رکھنے کی کوشش کرتا، نہ کہ کتاب و سنت کے مطابق۔ اور پھر اس کا نتیجہ ہوا کہ اللہ اللہ اور اللہ یعنی کہ انہوں نے اپنی معاملات کو نہ صرف اپنی پسندیدہ شخصیات کے اقوال و افکار تک محدود کر لیا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کو سیکنڈری امپورٹنس انہوں نے دینا شروع کر دی، سیکنڈری کر دیا۔ ظاہر ہے جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف بڑھے گا، لپکے گا، تو یقیناً وہ قرآن مجید، قرآن و سنت کو پس پش ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو ایسی جب سچویشن ہوئی تو یہیں سے پھر امت مسلمہ میں تفرقے جو ہیں وہ شروع ہوئے، اور یہیں سے پھر گروہ بندیاں شروع ہوئی، اور یہیں سے اختلافات شروع ہوئے۔ اور آج یہ اختلافات کس طرح پیک پر ہیں، آج ہمارے سامنے بہت ساری سٹوریز اور بہت ساری مثالیں اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں، جو کہ جن کو وضاحت کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کہ آج ہماری قوم اور امت جو ہے وہ کس طرح سے فرقوں میں بٹی پڑی ہے، روحانی اعتبار سے بھی اور اپنی سوچ کے اعتبار سے، اور پھر ان میں اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ باقی ہی نہیں رہا۔ اس کی جو ایک واحد ریزن جو ہمیں سمجھ لگتی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے حبل اللہ کو، قرآن و سنت کو انہوں نے کمزور کر دی، اس کے اوپر گرفت اپنی کمزور کر لی، اور شخصیات کے پیچھے چلتے ہوئے انہوں نے تفرقہ بازی میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے وہ تتر بتر ہوئے پڑے ہوئے ہیں آج۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دیکھو تم مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو، حبل اللہ کو، سب کے سب مل کر متحد ہو کر، اور تفرقے میں مت پڑنا، ایک دوسرے کے ساتھ گروہ بندی مت کرنا۔ اب آگے آنے والی آیات جو ہے وہ بہت یا اسی آیت کا آگے حصہ جو ہے وہ جو فرقہ پرستی میں مبتلا شخص ہے اس کے لیے بہت بڑی وارننگ کے طور پر ہمارے سامنے آئے گا۔ دیکھتے ہیں آگے کیا آتا ہے۔ ولا تفرقوا، اور تم فرقے میں بھی مت پڑنا، وذکروا نعمت اللہ، اور تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم، جو اس نے تم پر کی،
اور اپنی اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تمہارے اوپر کی ان کو تم یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم تو اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان، تمہارے دلوں میں، فاصبحتم بنعمتی ہی تو تم ہو گئے اس کی مہربانی سے اخوانا، بھائی بھائی، تو تم اس کی مہربانی سے یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، وکنتم علی شفا خفرت، جبکہ تم ایک کھڑے تھے، ایک گھڑے کے کنارے پر، ایک ایسے گھڑے کے کنارے پر تم کھڑے تھے، من الناری، جو کہ آگ سے تھا، آگ سے پر تھا، فانقذکم منہا تو اس نے بچا لیا تمہیں اس دوزخ سے۔ اب اس آیت کا حصہ جو ہے یہ عام طور پر جو ہے یہ اوس اور خزرج کے بارے میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ آیت کا یہ حصہ جو ہے وہ اوس اور خزرج کے بارے میں ہے کہ اوس اور خزرج جو ہے وہ اسلام سے پہلے آپس میں شدید اختلاف رکھتے تھے، شدید دشمنی رکھتے تھے، اور ان کی دشمنی کس قدر تھی اس کا اندازہ ہم نے کل ایک حدیث سے ہم نے کر لیا، جس میں ایک یہودی نے غزوہ بدر کے بعد ایک یہودی نے ایک نوجوان کو بھیجا کہ جا کر ذرا اوس اور خزرج کے جو قبیلے ہیں وہ آپس میں ان کے لوگ کیسے خوش گپیاں اور محبت کی پینگیں چڑھا رہے ہیں، تو ذرا ان میں اختلاف ڈالو، اور اس نے جا کر ایک جنگ کے بارے میں تذکرہ کیا اور پھر ابھارا، اور کس طرح سے وہ وہاں پر تلواریں نکل آئیں اور پھر ٹھن گیا ان کے درمیان، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر وہ آپس میں دشمنی رکھتے تھے، اور پھر ان کی دشمنیاں جو ہیں نہ صرف اوس اور خزرج بلکہ پورے عرب میں یہ تھا کہ وہ قبیلے آپس میں دشمنیاں رکھتے ہیں، اور دشمنیاں جو ہیں وہ صدیوں تک چلتی تھی، صدیوں تک چلتی تھی، اور اگر کسی نے کسی کے خلاف کوئی اقدامات کر دیا تو اس کا بدلہ لینے کی جو ضد تھی، اور بدلہ لینے کی جو انتقام لینے کی جو ٹھان لیتے تھے، تو وہ انتقام جو ہے وہ کئی دہائیوں تک وہ انتقام ہی ختم نہیں ہوتا تھا، اس قدر خوفناک جنگ اور خون ریزی جو ہے وہ ان کے درمیان موجود تھی۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد یہ ساری چیز جو ہے وہ تبدیل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ پیدا کر دیا، اور ان کے درمیان اتفاق پیدا ہوا۔ جیسا کہ صحیح مسلم اور بخاری کے ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حنین کے مال کی تقسیم کے وقت جب کچھ انصار کے لوگوں نے اس وجہ سے اعتراض کیا کہ آپ نے کچھ لوگوں کو زیادہ حصہ دے دیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق ہی تھا، تو آپ نے انہیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے گروہ انصار، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت سے نواز دیا، تم ایک دوسرے سے الگ تھلگ تھے، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی، تم فقیر تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے دولت مند بنا دیا۔ تو آپ جب بھی اس طرح کا خطبہ ارشاد فرماتے تو انصار جو ہیں وہ اس پر کہتے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اس موقع پر یاد دلایا کہ تم تو آپس میں پھٹے پڑے تھے اور آپس میں اس قدر اختلاف میں آگے بڑھ چکے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا، اور میرے ذریعے سے تمہارے اندر محبت اور تمہارے اندر ایک اتحاد جو ہے پیدا کیا، تم ان چیزوں کو بھولو مت دو۔ یہ ایک تو انصار کی طرف آتا ہے کہ وہ کس طرح آپس میں دشمن تھے، اور دوسرا جو ہے وہ عام اگر اہل عرب کا بھی ہم دیکھیں تو ان کے درمیان بھی دشمنی اور جنگ تھی، لیکن اسلام کے دور کو دیکھیں کہ کس قدر وہاں پر امن و امان تھا، کس قدر وہاں پر ایک محبت اور تھی جب اسلام جو ہے وہاں پر قائم ہو گیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ سب کے سب جو ہیں وہ حبل اللہ کے ساتھ چپک گئے تھے، سب کے ساتھ اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹ گئے تھے، چپٹ گئے تھے، متحد ہو کر چپک گئے تھے، اور ان میں کسی قسم کا کوئی تنازع باقی نہیں تھا۔ کذالک یبین اللہ لکم، دیکھو کس طرح سے اس طرح سے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیاتی ہے، اپنی آیات کو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، کہ دیکھو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ واضح کر کے کھول کھول کر تمہارے سامنے اپنی آیات رکھتا ہے، اپنی رہنمائیاں اور اپنی نصیحتیں تمہارے سامنے ذکر کرتا ہے، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم متحد ہو کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے تاکہ تم ایک قوم بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایت اور رہنمائیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود جنہوں نے گروہ بندی کی ان کا کیا انجام ہوگا، اور جو فرقہ پرستی سے بچے رہے ان کے بارے میں کیا ہوگا، یہ ہمیں آگے اسی سبق میں آگے جا کر ہمیں ملے گا۔ وَلَا تَكُنْ وَلْتَكُنْ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ،
اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو یدعون الی الخیر، کہ وہ دعوت دیتا ہو تمہیں، جو دعوت دیتا ہو بھلائی کی طرف، خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ سب حکم دیتے ہوں نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ بچاتے ہوں یا دور رکھتے ہوں یا روکتے ہوں برائی سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اور دیکھو تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ تمہیں نیکی کا حکم دیتا ہو اور تمہیں برائیوں سے روکنے والا ہو۔ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ تو ایک اجتماعی ایک مطلب فریضہ ہے تمام مسلمانوں کا، تمام اہل ایمان کا۔ تو اس آیت کریمہ میں دراصل مقصد یہ ہے کہ امت میں ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیتی ہو اور اچھائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کہ سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین میں کچھ سمجھ حاصل کریں، تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طرف واپس جائیں، تاکہ وہ بچ جائیں۔ یعنی ساری کی ساری قوم نہیں، 100% نہیں، لیکن اس قوم کا ایک حصہ یا ایک گروہ وہ کم از کم ایسا ہونا چاہیے جو بطور خاص اپنی زندگی کو وقف کر دے اس دین کو سمجھنے کے لیے، اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے، پھر اس کو پھر لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے ایک گروہ جو ہے وہ مختص ضرور ہونا چاہیے۔ البتہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ سارے مومنین اور سارے جو مسلمان ہیں سب کے اوپر ایکولی امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ اب گروہ کا مطلب کیا ہے کہ گروہ جب بنے گا، ایک گروہ اس میں سے ایک خاص طبقہ علماء کا، ہمارے اندر جیسے علماء کا ایک بڑا طبقہ جو ہے موجود ہے، افسوس کے ساتھ کہ اختلافات ان کے درمیان ہیں، اختلافات کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھیں تو ہماری آج رہنمائی جو ہے وہ ہمارے علماء ہی کر رہے ہیں، اور ہمارے علماء جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ہمیں اس کی طرف راغب کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، پھر ہم اس کی طرف تھوڑا سا چل پڑتے ہیں، پھر ہمارے ذہنوں میں تھوڑی سی باتیں کھلتی ہیں، پھر ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم شخصیت پرستی پر اگر نہ رکیں اور اپنی کوشش کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کریں اور قرآن و سنت تک اپنے معاملات کو لے جائیں تو ہمارے درمیان بھی گروہ بندی جو ہے وہ یقیناً ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور بطور خاص ایک گروہ تو ضرور مختص ہونا چاہیے جو کہ اپنی زندگیوں کو وقف کر دے اس مقصد کے لیے، اور جو اپنی زندگی کو وقف کرے گا اس مقصد کے لیے ان کے لیے خرچ کرنا اور ان کے لیے پھر وسائل فراہم کرنا وہ باقی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ سے بڑا ٹاپک ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اسے روک دے یا مٹا دے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اسے سمجھا دے، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو کم از کم دل میں اسے برا ضرور جانے، اور یہ دل میں برا جاننا جو ہے یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اسی طرح سے ترمذی میں حضرت خصیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، بصورت دیگر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے جو پھر تم اس سے دعا کرو گے تو بھی تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا کہ ایک دوسرے کو نیکی کی طرف راغب رکھنا اور ایک دوسرے کو برائی سے روکے رکھنا یا برائی سے منع کرنا یہ ہمارے لیے لازم ملزوم ہے۔ جس نے اس کو چھوڑ دیا گویا کہ عین ممکن ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب مسلط کر دے، اور اس کے اوپر عذاب مسلط کرنے کی بہت ساری صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور ایسی صورت اگر آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر تو کوئی عذاب یا کوئی مشکل ایسی نہ نظر آتی ہو، لیکن اس حدیث میں ہے کہ وہ ایسی حالت میں پھر تم اس سے دعا کرو اور تمہاری دعا جو ہے وہ قبول نہیں فرمائے گا۔ دعاؤں کو قبول نہ ہونا بھی ایک سزا کی قسم ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، کہ تم نے کس طرح سے اس حکم کو پامال کر دیا۔ بخاری کی ایک اور روایت ہم دیکھتے ہیں جو کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدوں پر قائم رہنے والے اور ان کو توڑنے والے کی مثال
اللہ کی حدوں پر قائم رہنے والے اور ان کو توڑنے والے کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے قرآن اندازی کر کے ایک کشتی کے حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو کشتی کا نچلا حصہ ملا، جبکہ دوسرے گروہ کو اوپر والا حصہ ملا۔ جو لوگ کشتی کے نیچے والے حصے میں تھے، ان کو جب پانی کی ضرورت پڑتی تو وہ انہیں اوپر والوں کے پاس سے گزرنا پڑتا۔ انہوں نے سوچا کہ بار بار اوپر جانے کی وجہ سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، سو وہ کہنے لگے تو ہم اپنی کشتی کے نیچے والے حصے میں سوراخ کر لیں تو یوں اوپر جانے والوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور وہیں نیچے سے سوراخ سے اپنا پانی جو ہے جتنی ضرورت ہے اس کو حاصل کر لیں۔ اب اگر اوپر والا گروہ جو ہے وہ انہیں نہ روکے اور انہیں سوراخ کرنے سے باز نہ کرے گا تو ایسی صورت میں سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اگر اوپر والے ان کا ہاتھ پکڑ لیں تو وہ خود بھی بچ جائیں گے اور باقی تمام لوگوں کو بھی بچا دیں گے۔ یہ ایک بہترین مثال جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے اس حدیث کے ذریعے سے، جو کہ بخاری میں ہے، کہ کشتی کا نیچے والا حصہ اگر اس میں سوراخ کر دیا جائے تو اس میں پانی بھرے گا اور پورے کے پورے لوگ غرق ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا جو ایسا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ غلطی سے کر رہے ہیں، نہ سمجھی کی وجہ سے کر رہے ہیں، جان بوجھ کر رہے ہیں، کسی بھی طرح سے، تو باقی سب کا بھی فرض ہے کہ وہ اس کو روکیں کہ وہ کشتی میں کہیں سوراخ نہ کر دیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری کی ساری کشتی ڈوب جائے اور اس میں سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں یا غرق ہو جائیں۔ تو یہ بہترین مثال میں سے ایک مثال ہے کہ برائی سے روکنا، کہ اگر برائی سے اس کو اگر ہم عام الفاظ میں دیکھیں، آپ نے معاشرتی زبان جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو معاشرے میں بے شمار برائیاں جو ہیں وہ پنپ رہی ہیں، اور کس طرح سے وہ برائیوں کے اگلے لیولز آتے جا رہے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا اور مطلب بے تحاشا ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح سے روز بروز اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر اس کی جڑ سے ہی اس کو روک دیا جاتا، یا جڑ سے ہی اس کو کنٹرول کر کے اس کے بریکٹس جو ہیں وہ ڈرا کر کے اس کے مطابق ان معاملات کو مطلب آگے لے جایا جاتا، تو شاید جو ہے وہ حالات مختلف ہوتے۔ لیکن اب جو ہے وہ ہاتھوں سے باتیں جو ہیں وہ نکلتی جا رہی ہیں، پھسلتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ روکنے والے خود بھی اس میں اکثر جو ہے وہ ملوث پائے جاتے ہیں۔ تو بے شمار مثالیں ہمارے اندر ملتی ہیں، ہمارے رسم و رواج جو ہیں وہ، کہ کس طرح سے وہ ان کی لیٹسٹ فارمز اور آگے سے آگے مطلب بڑھتے جا رہے ہیں، اور بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں اپنے معاشرے میں کہ اگر ان برائیوں کو ایک جگہ پر نہ روکا گیا تو وہ اگلے لیولز میں ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو باہر لوگوں میں سے ایک گروہ جو ہے وہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو کہ برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے، ایسے ہی لوگ جو ہیں مفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور اصل حقیقی فلاح جو ہے وہ تو آخرت کی فلاح ہے، جو کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور یہ اب واپس وہ تفرقہ جس کا تذکرہ ہوا تھا اس کے بارے میں اگلی آیات جو ہیں 105 سے لے کر اگلا آج کا سبق جو ہے باقی آیات، کہ اسی پس منظر میں ہے کہ جس نے تو فرقہ بازی کی اس کا معاملہ جو ہے وہ انتہائی ہولناک ہوگا، اور جس نے اپنے آپ کو تفرقے سے بچا لیا، فرقہ بندی اور گروہ بندی سے جس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اس کے لیے پھر آخرت میں کس قدر آسانیاں ہوں گی۔ یہ ایک جھلک جو ہے وہ ہمیں اپنی آج کے سبق کی باقی آیات میں ملے گی انشاءاللہ۔ کوشش کرتے ہیں مختصر انداز میں ان کو دیکھیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم مت ہو ان لوگوں کی طرح جو سب بٹ گئے فرقوں میں، جنہوں نے فرقہ بازی کر لی، جنہوں نے گروہ بندی کر لی، وَاخْتَلَفُوا، اور ان سب نے اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ جائے۔ اب ہمارے پاس تو اس وقت موجود ہے، اگر پچھلی قوموں کا تذکرہ کریں تو وہ تو بہت ہو چکا، ہم اپنے آپ پہ اوپر فوکس رکھ کے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں قرآن و سنت جو ہے، قرآن و سنت کی شکل میں واضح دلائل ہمارے ساتھ شامل کر دیا، ہماری طرف بھیج دیا۔ اب ان واضح دلائل، واضح احکامات، واضح ہدایت اور رہنمائیاں ہونے کے باوجود بھی جو لوگ حبل اللہ کی طرف متحد ہو کر لپکنے کی بجائے، چمٹنے کی بجائے، جنہوں نے تفرقہ بازی کر کے، گروہ بندی کر کے، فرقہ فرقی ہو گئے اور تتر بتر ہو گئے، ایسے لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں میں سے مت ہو جانا، ایسے لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو کہ ابو داؤد میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، اہل کتاب میں سے جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے
72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور یہ ملت یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ان میں سے 72 فرقے تو دوزخ میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، اور وہ جماعت ہوگی، اور وہ جماعت کون سی ہوگی؟ جو کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے والی ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے ابو داؤد اور مسند احمد میں، ابو عمر عبداللہ بن لہی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ ہم جب مکہ میں آئے تو نماز ظہر کے بعد وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ اپنے دین میں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور یہ امت بدعات اور خواہشات کی وجہ سے 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، اور ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے، اور اس سے مراد، اور ایک فرقے سے مراد جماعت ہے۔ میری امت میں کچھ لوگ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میری امت میں سے کچھ ایسی قومیں پیدا ہوں گی جن پر خواہشات اور بدعات سرایت کر جائیں گی، جیسا کہ باولے کتے کی بیماری اس کے ساتھ تھی، جیسا کہ باولے کتے کی بیماری اس کے ساتھی میں منتقل ہو جاتی ہے، اس کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا، مگر اس میں یہ مرض جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے۔ یعنی باولے کتے کا کاٹنا جو ہے، اس سے جسم پر ایک انتہائی خوفناک قسم کے اثرات ہوتے ہیں، پاگل پن یا اس طرح کے، اور پھر وہ دوسروں کو کاٹنے لگ جاتا ہے، اور جس کو وہ کاٹے گا اس کی کیفیت بھی ایسی ہو جاتی ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو جن کو نقل کیا حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے ذریعے سے، اس ابو داؤد اور مسند احمد میں، کہ وہ بدعات اور خواہشات، اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے ان کی کیفیت جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی کہ وہ آپس میں تفرقہ کریں گے، اور پھر باولے کتے کی طرح ان کی آپس میں معاملات ہو جائیں گے، اس قدر وہ تفرقہ بازی میں پڑ جائیں گے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نہ صرف اللہ کی رسی کے ساتھ گرفت جو ہے اس کو کمزور کر دینا وہ ایک ریزن ہے فرقہ بازی کے، بلکہ دوسری ایک بڑی ریزن جو ہے وہ شخصیت پسندی، جس کا تذکرہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بدعات ہیں، کہ کس طرح سے جو اصل دین ہے اس اصل دین میں بیچ کے راستے نکال کر، پگڈنڈیاں نکال کر، اپنی مرضی سے کچھ راستے جو ہے وہ تلاش کر کے جنہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، ایسے لوگ جو ہیں در حقیقت گروہ بندی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بڑا دردناک بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم ایک بڑا عذاب ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے روشن واضح دلائل آ جانے کے باوجود جو فرقوں میں بٹ گئے، تو ایسے لوگوں کے لیے تو سخت اور بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض، اس دن روشن ہوں گے وجوہ، کچھ چہرے، یا اب قیامت کے دن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے تو روشن ہوں گے، وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور کچھ سے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم، ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے کفر کیا تھا، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو لہذا تم مزہ چکھو اس عذاب کا، جو تمہارے اوپر اس وجہ سے آ رہا ہے کہ تم نے کفر کیا تھا۔ یعنی کفر کرنا، ایک تو کفر ہے شرک وغیرہ کے میٹر میں، اور دوسرا کفر انکار ہے، کہ یعنی تمہارے اوپر حبل اللہ جو ہے، کتاب و سنت تمہارے اوپر واضح طور پر آ گئی تھی، اس میں واضح رہنمائیاں موجود تھی۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی بھی، لیکن اگر اختلاف میں پڑ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان کی بھی جو اولو الامر ہے، اگر تم اختلاف میں پڑ جاؤ تو اپنے معاملات کو قرآن و سنت کی طرف لوٹاؤ۔ تم نے تو قرآن و سنت کی طرف لوٹانے کی بجائے اپنی شخصیات کی تک اس کو محدود کر لیا، اور اپنے آئمہ اور اپنے جو تمہارے جو پیر مرید مرشد یہ وہ ہیں، ان سے آگے تم لے کر ہی نہیں گئے اپنے معاملات کو، تو تم کیسے اس حبل اللہ تک پہنچے جو کہ براہ راست اللہ کے ساتھ تمہارے ساتھ کنیکشن کرتا تھا؟ تو تم نے تو جو کفر کیا، اب اس کفر کی پاداش میں تم عذاب چکھو اس جہنم کا، جو کہ بدترین عذاب ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور رہے وہ لوگ جن کے روشن ہوں گے چہرے،
फफी रहमत, तो वो अल्लाह की रहमत में होंगे। और रोशन रहने वाले चेहरे कौन से हैं? जिन्होंने तफरके से बचा कर अपने आप को हबलुल्लाह के साथ, जिन्होंने अपने आप को चिमटा लिया, जिन्होंने अपने हबलुल्लाह के साथ अपने आप को मजबूती से जकड़ लिया, थाम लिया। हम फी खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे, यानी उस जन्नत में वो हमेशा रहेंगे, अल्लाह की रहमत में वो हमेशा रहेंगे क़यामत के बाद। तिल का आयातुल्लाही, देखो कि ये आयात हैं अल्लाह ताला की, नतलूहा अलैका बिल हक की, हम तलावत करते हैं आपके ऊपर हक के साथ, यानी ये हक है जो अब तक पहुंचाया जा रहा है। पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये हक आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अल्लाह ताला के हुक्मों को, फिर उस हक को बायन ही उसी तरह से अपनी उम्मत तक पहुंचा दिया। फिर उसको मजीद एक्सप्लेनेशन करने के लिए खुद प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखा दिया, और जहां पर ज़रूरत थी वजाहत भी कर दी। सारी तफसीर और तफसील जो है वो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचा दी। ये सारे का सारा हक है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया बनी नो इंसान के ऊपर। वमल्लाहु युरीद जुल्मन लिल आलमीन, और नहीं अल्लाह ताला चाहता कि जुल्म करे तमाम जहान वालों पर। अल्लाह ताला तो जहान वालों पर जुल्म नहीं करना चाहता था, इसीलिए अल्लाह ताला ने ये हक जो है वो वादे कर दिया। और फिर इस हक को कैसे इस हक से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे हासिल करना है, वो भी अल्लाह ताला ने मतलब खोल कर सारा कुछ तذکرہ कर दिया। अल्लाह ताला ने कहा तो ये एहसान है, वो तो जुल्म नहीं करता, वो तो एहसान करता है, और उसने एहसान किया बनी नो इंसान पर। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी, और जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, यानी इस कायनात में है, वो सब के सब अल्लाह ताला का है। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और उसी की तरफ सारे मामलात जो हैं वो लौटाए जाएंगे। हर एक का मामला जो है वो उसी की तरफ लौटाया जाएगा। दुनिया की ज़िंदगी में जो कुछ करता रहा उसका बदला जो है वो आखिरत में उसको मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आज के सबक में इंतहाई अहम जो नुकात हैं उनको ऊपर समझ बूझ उसके सही फहम जो है उसके साथ साथ उसके ऊपर हमें अल्लाह ताला अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, कुछ इजाफा अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। आज का सबक अपने मौज़ूआत के एतबार से एक इंतहाई अहम सबक था, और जाहिर है हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक ओवरऑल सिनेरियो अगर हम देखें कि जब से हमने सूरह आल इमरान शुरू की है, उसके बाद से लेकर यहूदियों के बारे में और ईसाइयों के बारे में और मुशरिकीन के बारे में किस किस तरह से आए, किस किस तरह से उनके सारे मामलात थे, और ख़ासकर यहूदियों के बारे में बहुत सारे तज़किरे हुए। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की रहनुमाई जो है वो करनी शुरू कर दी। तो इस पूरी सिनेरियो को अगर देखें तो किस कदर अहम और किस कदर अपने मौजू के एतबार से वो मतलब एक काबिल तकलीद ये आयात हैं कि जिनका हमें हर वक्त जो है भरपूर तरीके से एहसास होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने गिरबानों में जान कर अपनी इसलाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें तफरके से और फ़िरका परस्ती से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें उस एक ग्रोह में शामिल करे जो कि अहादीस मुबारक से पता चलता है कि वो एक ग्रोह है जो कि जन्नत में जाने वाला है, बाकी ग्रोह जो जहन्नम में जाने वाले हैं 72। अल्लाह ताला हमें उसमें से ना बनाए। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान की हालत में मौत नसीब फरमाए, और दुनिया भर ज़िंदगी भर में जो हम अमल कर रहे हैं उससे हम आखिरत कमाने की भी अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।